عورت کے لیے دو کاموں میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں۔ کیا ایک عورت واقعی ہر فیصلے میں کسی کی اجازت کی محتاج ہے، یا اسلام نے اسے کچھ ایسے اختیارات بھی دیے ہیں جو اس کی عزت، اس کی پہچان اور اس کے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں؟ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اگر ایک عورت اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہے، اگر وہ کسی محتاج کی مدد کرنا چاہے، اگر وہ کسی نیکی میں آگے بڑھنا چاہے، تو کیا اسے روک دینا درست ہوگا؟ آج ہم ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے ذہن کے بہت سے سوالات کا جواب دے گی، بلکہ آپ کو بھی یہ احساس دلائے گی کہ اسلام نے عورت کو کتنا بلند اور باوقار مقام عطا کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے جان کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک سننے پر مجبور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو نہایت خوبصورتی اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ معاشرت، اخلاق، معاملات اور خاندانی زندگی تک ہر چیز میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے اور اسے محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مرد کو گھر کا نگران بنایا گیا، جبکہ عورت کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت اپنی ہر چھوٹی بڑی بات میں مجبور اور بے اختیار ہو جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کو نہ صرف عزت دی، بلکہ اسے کچھ ایسے حقوق بھی عطا کیے جو اس کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی بجائے رسم و رواج کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ عورت کو ہر کام کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ متوازن اور خوبصورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نیکی، صدقہ اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دی ہے۔ ان احکامات میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ نیکی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور اس میں کسی قسم کی غیر ضروری رکاوٹ نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں ایک بہترین نمونہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو نیکی کے کاموں سے نہیں روکا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کو اسلام کی خدمت میں خرچ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو بے حد سراہا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم، صدقہ اور دین کی خدمت میں ہمیشہ آگے رہیں۔ اسلام نے عورت کو اس کے مال کا مکمل اختیار دیا ہے۔ اگر اس کے پاس اس کی اپنی کمائی ہو، مہر ہو یا وراثت میں ملا ہوا مال ہو تو وہ اس کی مالک ہے۔ وہ اسے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، بشرطیکہ وہ حدود شرع کے اندر ہو۔ اب یہاں وہ اہم بات آتی ہے جس کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا۔ ہم آپ کو دو ایسے کام بتانے جا رہے ہیں جو عورت مرد کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے۔ پہلا کام صدقہ اور خیرات کرنا۔ اگر عورت کے پاس اس کا ذاتی مال ہے تو وہ اس میں سے صدقہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس مال کی خود مالک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے مال میں سے بھلائی کے لیے خرچ کرتی ہے تو اسے بھی اجر ملتا ہے اور اس کے شوہر کو بھی اجر ملتا ہے، اور اس عمل سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام عورت کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے نہیں روکتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوسرا کام نیکی اور بھلائی کے عام اعمال انجام دینا، جیسے کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا یا کسی کو اچھی بات بتانا۔
یہ تمام ایسے اعمال ہیں جو عورت بغیر اجازت کے کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر انسانی ہمدردی اور دینی فریضہ ہے۔ اسلام نے نیکی کو آسان بنایا ہے، نہ کہ مشکل۔ یہ دونوں کام دراصل وہ کام ہیں جو ایک مرد بھی بغیر کسی اجازت کے کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اس میں آزادی دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام میں نیکی کے راستے میں بلا وجہ رکاوٹ ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام توازن کا دین ہے، اگرچہ عورت کو یہ اجازت دی گئی، لیکن اس سے یہ بھی سکھایا گیا کہ وہ اپنے گھر کے نظام، شوہر کے حقوق، خاندانی سکون کا خیال رکھے، یعنی ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے گھر میں اختلاف یا نقصان پیدا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت، احترام اور مشاورت کا رشتہ قائم رکھا۔ وہ نیکی کے کام بھی کرتی تھیں اور گھر کے نظام کو بھی بہترین انداز میں چلاتی تھیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر بلا وجہ پابندیاں نہ لگائے۔ اگر وہ کسی نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ عمل گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی عمل صرف دکھاوے کے لیے کیا جائے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہی عمل انسان کو بلند درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ عورت صرف پابندیوں کا نام ہی نہیں، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسے مقام دیا، اسے وہ حقوق دیے جو اس کے لیے باعث فخر ہیں۔ آج ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت آ سکتی ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یہ بات ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ہمیں سنی سنائی باتوں کی بجائے دین کو خود سمجھنا چاہیے، علم حاصل کریں، تحقیق کریں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔